السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو اہم ڈیولپمنٹس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھا دیے اور ساتھ میں کچھ معلومات بھی فراہم کی. معلومات اس طرح سے کہ جو ان کی طرف سے اطلاعات ہم تک مل رہی ہیں ان پر صرف پہلے اندازے تھے، لیکن اب ان کی طرف سے خود اس بات کا کہا جانا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ تک حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے گا، حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، لیکن مارچ گزر جانے کے بعد بھی جو وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ ان کے کہنے کے مطابق ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ جو حکومت کو لے کر آئے کہ حکومت چلی جائے گی، تو اب کیا ایک اور احتجاج ہوگا؟ اور احتجاجی تحریک کو لے کر اے پی سی پر جو اپوزیشن پر اختلافات کے سوالات اٹھ رہے تھے کہ جی اتفاق نہیں ہے، ایک پیج پر نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے، آپس میں ان کے معاملات ایک نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کے جو احتجاجی دھرنا تھا اور جو مارچ تھا جو سندھ سے شروع ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس کی بات کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جی دیکھ لیجئے وہاں سے جب شروع ہوئے تھے کون کون شامل ہوا، پیپلز پارٹی نے کتنا سپورٹ کیا، پی ایم ایل این نے کتنا سپورٹ کیا. بس جب اسلام آباد پہنچے تو وہاں پر جا کر سب نے آ کے تقاریر ضرور کی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر لوگ دھرنے میں، احتجاج میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ تمام کے تمام لوگ جے یو آئی ایف کے اپنے لوگ تھے. کبھی کبھار کچھ دیگر اور جماعتوں کے جھنڈے بھی لہراتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ تب ہوتا تھا کہ جب اپوزیشن سے کوئی نہ کوئی پارلیمانی لیڈر یا کوئی اور سینئر رکن جا کر وہاں پر خطاب کرتا تھا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج کی اس پریس کانفرنس پہ لے کر بات ہوگی کہ اگر احتجاج ہوگا تو کس صورت کا احتجاج ہوگا، اور کیا یہ پہلے کے احتجاج کی طرح بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گا، یا یہ حکومت پر اتنا پریشر بلڈ کر دیا جائے گا کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا اور حکومت فارغ ہو جائے گی. ساتھ ہی ہم عثمان، کیونکہ ابھی فارغ لفظ میں نے کہا استعمال کیا، تو وہیں پر پھر عثمان بزدار صاحب جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے گھر بھیجے جانے کی یا ان کو فارغ کیے جانے کے لیے تو جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ابھی گئے، لیکن عثمان بزدار صاحب نے 2 سال بطور چیف منسٹر پنجاب مکمل کر لی، اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو تو ہر کوئی ہمیشہ کویشچن کرتا رہا ہے کہ جی یہ کیسے چیف منسٹر ہیں، چیف منسٹر تو ہیں ہی نہیں، کوئی ان کی طرف سے خود کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے، بیوروکریسی بھی کنٹرول نہیں ہے، پولیس کو بہتر نہیں بنا سکے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں ہے، یہ بس صرف محض احکامات کو فالو کرتے ہیں جو احکامات وفاق سے ملتے ہیں. اور اب یہ نیب کے معاملے کو لے کر اب سے 1 ہفتہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب نیب نے طلب کیا عثمان بزدار صاحب کو کہ جی کیا یہ ایک وہ فیصلہ کن موڑ ہے کہ جو پہلے عمران خان صاحب جو ہمیشہ آ کر تھپکی دیتے تھے عثمان بزدار صاحب کو اپنے دورہ لاہور پہ، اور 5 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب وہ آئے ہیں خاص طور پہ اور ان تمام افواہوں کو ختم کیا، انہوں نے یہ تھپکی دے کر عثمان بزدار صاحب کو کہ جی ان کو ان کی کارکردگی پر مکمل اطمینان ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے. لیکن اب کی بار جب وہ آئے تھے تو انہوں نے راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جب افتتاح کیا تھا تو تب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو کیا یہ ایک سائن ہے، سگنل ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی اپوزیشن ویک ہے اور عمران خان صاحب جو انہیں بھرپور سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں وہ اب انہیں مزید سپورٹ نہیں کر پائیں گے؟ عثمان بزدار صاحب پیش ہوئے نیب میں، اور نیب میں پیش ہونے کے بعد ان کو کچھ سوالات دیے گئے، ان سوالات کے جوابات بھی دے دیے گئے ہیں. لیکن ایک چیز جو پہلے جب یہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ جب ترتیب دی گئی اور اس وقت جو یہ کویسچنز اس وقت بھی پوچھے گئے، تو عثمان بزدار صاحب نے ان کویسچنز میں بھی ایک کویسچن بلکہ تمام کویسچنز کا ایک جواب دیا کہ جی میری نالج میں نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. اور اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. تو یہ معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. ہمیں سب سے پہلے حکمران جماعت سے جوائن کیا ہے شوکت بسر صاحب نے. بسر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے. نیازی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا. اور جے یو آئی ایف سے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے. مفتی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جناب یہ وعدہ کس نے کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ حکومت کی بساط مارچ تک لپیٹ دی جائے گی؟ مفتی صاحب جی، مفتی صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مفتی کفایت اللہ صاحب اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز ذرا رسپونڈ کیجیے گا، یا پھر جب تک مفتی صاحب تک ہماری یہ کمیونیکیشن بحال ہوتی ہے میں شوکت بسرا صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. بسرا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کر کے بساط لپیٹنے کی بات کی، وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ پورا نہیں ہوا اس کی بات کی، تو یہ وعدے کس نے کیے تھے؟ کچھ آپ کی بھی تو معلومات میں ہوگا نا، کیونکہ حکومت کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. علی بھائی اس بات کو سنتے ہوئے میرے خیال میں جب سے مولانا صاحب نے وہ دھرنا وائنڈ اپ کیا تھا اس وقت سے یہ بات سن رہے ہیں کہ
میں جا رہا ہوں کسی وعدے پہ، مجھے کہا گیا ہے چیزیں سمیٹ دی جائیں گی. حالانکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا حکومت ختم ہو جائیں گی، اگر نہیں ہوگی تو ہم جا کے پرائم منسٹر صاحب ان کو گھر سے نکال لیں گے. پھر ان کی آنکھ کھل گئی خواب میں سے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے کہا اب میرے سے وعدہ ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں اگر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھا وہ بتا دیتے کہ کس نے وعدہ کیا ہے، کس نے یہ کہا تھا حکومت چلی جائے گی. تو میرے خیال میں اگر مولانا صاحب نے یہ نہیں بتایا تو میرے خیال میں اب اونرس آف پروف انہی پہ ہے. ٹھیک ہے حکومت کا بسرا صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب سے یہ جواب ان کی طرف سے زیادہ بہتر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، ان تک ہماری آواز اب پہنچ رہی ہے. مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز پورے پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، بتا دیں کہ حکومت کے کس جی مفتی کفایت اللہ صاحب، وعدہ کس نے کیا اور وعدہ کر کے کس نے نہیں نبھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت سے یہ کہہ دیا جائے، شوکت بسرا صاحب سے، کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی چیزیں تبدیل ہیں، آپ لندن میں امریکہ میں نہیں رہتے ہیں. آپ یہاں یہ چیز تو ہے نا، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو پھر یہ سوال آپ کیوں کرتے ہیں کہ وعدہ کس نے کیا، وعدہ کس نے کیا؟ ہماری تو یہ بھی رائے ہے کہ جو لوگ آپ سے وہ آپ کو لائے ہیں وہی لوگ وعدہ کرنے والے ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں. ان کا نام بتائیں گے مفتی صاحب؟ وہ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے آپ انڈائریکٹلی جو بات کر رہے ہیں، آپ پھر جرت کریں، نام لیں کہ ان میں سے کس نے سے آپ سے وعدہ کیا تھا. میرے خیال میں آپ دبنگ آدمی ہیں، بات کھری کھری کریں. ہاں میں جرت کرتا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب یہ ہمارے دو گواہ ہیں. آپ ذرا ان سے بھی پوچھیں نا کہ وعدہ کس نے کیا تھا اور کہاں تک پورا کیا. تو آپ نے وعدہ جنہوں نے یہ سب کر کے دینا تھا، آپ نے ان پر اعتبار کیا یا آپ نے چودھری برادران پر اعتبار کیا؟ نہیں، وہ اصل میں انہوں نے چانس مانگا تھا نا، کورونا آ گیا تھا، ورنہ یہ بیچارے کب رخصت ہو جاتے. اچھا، یعنی کہ کورونا کی وجہ سے یہ سپیس ملا ہے. ہاں اسپیس ملا ہے. کورونا آ گیا تو کہا کہ جی قوم ایک پیج پر ہے اور ذرا کچھ رہنے دیں، اور یہ وہ تو ظاہر ہے اب وبا تو آئی تھی، وہ وبا عوام کے لیے وبا تھی، حکومت کے لیے اس کے اندر اچھی باتیں تھیں. تو کوئی نئی تسلی؟ مفتی صاحب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں اور آپ کی کافی آپ کو دیکھا بھی سنا بھی جاتا ہے. جرت کریں نا، جرت کریں. انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب گواہ ہیں. انہوں نے کہا گواہ ہیں. اب وعدہ کرنے والے تو وہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا. اب بتا دیں کس نے وعدہ کیا تھا تاکہ پوری قوم کو پتا چل جائے. وہ گونگے کی ماں گونگے کی بات سمجھتی ہے. یہ ڈنڈی بھی آپ ڈنڈا مار رہے ہیں. مفتی صاحب، اب تازی تسلی کس کی طرف سے؟ کوئی تسلی آپ کو دی گئی ہے؟ نہیں، ہم تو تحریکی لوگ ہیں شروع سے. وہ تحریک پاکستان سے ہماری تحریکیں چلتی ہیں. ہمیں کیا تسلی دینی ہے؟ اگر عمران خان کو بھیج دیا گیا تو تسلی ہے، نہیں بھیجا تو پھر ویسے ٹال مٹول. تو اب تو آگے احتجاجی موسم بھی آ رہا ہے، تو کیا کوئی تیاری ہو گئی ہے یا ذہن بنا لیا گیا ہے؟ ہاں، ہم 7 ستمبر کو پشاور سے شروع کر رہے ہیں. 7 ستمبر کو پشاور سے شروع کریں گے. کورونا ختم نہیں ہوا ہے ابھی مفتی صاحب؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم کام شروع کریں گے. اسپتال بھی کھل گئے، اب ادارے بھی کھل رہے ہیں، اور وہ ایس او پیز کا خیال کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کریں گے نا. ٹھیک ہے، 7 ستمبر سے. کورونا تو ہماری زندگی کا حصہ ہو گیا ہے نا. علی بھائی، تو اب کی بار یہ سندھ سے شروع نہیں ہوگا، پشاور سے شروع ہوگا. اب کی بار ہم 7 ستمبر کو ایک بہت بڑا وہ کانفرنس بہت بڑی کر رہے ہیں 7 ستمبر سے، اور وہاں ہی لاہ عمل ہوگا. گئے چھوڑنا تو ہم نے نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ اس وقت تک ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم تحریک انصاف کے بھائیوں کو گھر رخصت کریں گے. نہیں، لیکن مفتی صاحب یہ کیا کانفرنس ہونی ہے اب 7 تاریخ کو، یا 7 تاریخ کو یہ احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی؟ احتجاجی تاریخ شروع ہو جائے گی، اس میں اگلا لاہ عمل بیان کیا جائے. اگلا لاہ عمل، اور اگلا لاہ عمل جو ہے وہ جلدی ہوگا یا اس میں ذرا گیپ دیا جائے گا؟ وہ صرف ایک ٹریلر ہوگا. آپ تو اندازہ لگا سکتے ہیں. جو لوگ اتنے بزدل ہیں کہ ڈرتے ہوئے نام نہیں لیتے، انہوں نے کیا تحریک چلانی ہے؟ مفتی صاحب چھوڑیں. نہیں، بزدل کیا ہے؟ آپ ہماری تاریخ دیکھیں، آپ ہمارے منہ میں جو بات ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو کوئی نام وقت سے پہلے لینا ذرا ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر میڈیا میں لینا ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں نہ کریں کہ ہم سے کس نے وعدہ کیا. نہیں، لیکن اگر مفتی صاحب نام نہیں لے رہے نا، مفتی کفایت اللہ صاحب نام نہیں لے رہے، جو کہ نام اس سے پہلے ماضی میں لیتے رہے ہیں اور ایک فوراً دھڑلے سے نام لیتے رہے ہیں، اگر آج نام نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ کام پکا ہے. کیونکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے گا نام لینے کی، نہیں تو جو آپ سے کہا گیا ہے وہ اس پر پھر عمل نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے مفتی صاحب؟
دیکھیں نا، احتیاط تو ضروری ہوتی ہے تحریکوں میں. اگر آپ کہیں بھی احتیاط نہیں کرتے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا، میری بات شوکت بسرا سمجھتا ہے اور شوکت بسرا کی بات میں سمجھتا ہوں، تو یہ کافی ہے نا. احتیاط واحد علاج ہے. غوث خان نیائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، آپ کی جماعت کس حد تک سپورٹ کرے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم سے مل کر آل پارٹی کانفرنس کی اور اس پہ بات بھی چل رہی ہے ہماری. اس کے ٹائم پہ مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ اب جلد دیکھیں کچھ ساری اکٹھی ہو جائے گی. اور یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بھی احتجاج ہوگا انشاءاللہ یہ پرسن ہوگا. اور آپ دیکھا کہ جس طرح 2009 میں لاہور سے قافلہ چلا قیادت میں نواز شریف صاحب کی سارے لوگ بھی تھے، 2 لاکھ کھڑے ہوئی الحمد گجرا والا پہنچے تھے تو تھے. جی غوث خان نیائی صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. اجازت دیجیے، معذرت بھی ہم ساتھ میں آپ سے کرنا چاہیں گے کہ ہمیں وقفہ لینا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس دوران یہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو پورا موقع ملے گا. اب اپنی بات مکمل کیجیے گا. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. غوث خان نیائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، اپنی بات کو مکمل کیجیے. اور سوال آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی کس حد تک سپورٹ کرے گی اس احتجاجی تحریک کو؟ بالکل جی، سپورٹ کرے گی. اور اس کے لیے آل پارٹی کانفرنس کے لیے ہمارے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں. ٹائمنگز پہ تھوڑا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے. اور جلد آپ دیکھیں گے کہ اسی ستمبر میں اس کا باقاعدہ ڈیٹ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. اور یہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا اور یہ کہنا کہ جی کہاں تک جائیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر لاہور سے چلیں گے تو اسلام آباد تک ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے پہلے ہم مطلوبہ نتائج جو ہے ان کو اس طرح حاصل کر لیں گے جس طرح ابھی بھائی تحریک میں میاں نواز شریف صاحب لاہور سے چلے تھے اور گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو انشاءاللہ ایسے ہی مسئلہ حل ہوگا. تو اس لیے ہمارے مولانا صاحب سے بھی رابطے ہیں، تحفظات ان کے ہیں اور انشاءاللہ ہم تحفظات سے دور کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی باقی وہ کیسے تحفظات ہیں غوث خان نیائی صاحب؟ سب انشاءاللہ وہ تحفظات کیا ہیں کہ جو JUIF کے تحفظات ہیں جن کو دور کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ دور کر کے اور آپ دیکھیں گے رزلٹ. اس سے پہلے جو مولانا صاحب کا جو ایک دھرنا تھا اس میں تھوڑی ٹائمنگ سے ہمارا اختلاف تھا. پرنسپلی ہم مولانا صاحب کے ساتھ ایگری تھے لیکن ہم ٹائمنگ سے تھوڑا ہمیں اعتراض تھا جس کی وجہ سے یہ تاثر ملا کہ جی مسلم لیگ نون نے سپورٹ نہیں کیا. ہم خود گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ جلسے میں گئے تھے. میں نے مولانا صاحب کے ساتھ نماز پڑھی تھی، جمعہ پڑھا تھا. شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا. بس وہ ٹائمنگ کا چلو اس پہ، لیکن اس وقت جو مقصد تھا ہمارا اور مولانا صاحب کا اس پہ ہم کامیاب ہوئے تھے. اور انشاءاللہ اب یہ جو ہوگا فیصلہ جو ہوگا یہ مارکا جو ہوگا فیصلہ کون ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بالکل جس طرح شاید خاکہ باشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ایک جنازہ پڑا ہے، آپ جس وقت پڑھ لیں اس حکومت کو پھر آخری دھکا ہم نے دینا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ غوث خان نیائی صاحب، آپ کی احتجاجی تحریک PMLN کی لاہور سے چلے گی؟ امکان یہی ہے لیکن یہ سب مشاورت سے ہوگا. ٹھیک. بسر صاحب، ایک طرف لاہور سے احتجاجی تحریک، دوسری طرف پشاور سے، تو تیاریاں لگ رہے ہیں کہ اس دفعہ کچھ ایسی ہیں کہ اسٹریٹجی بنا کر، ایک بھرپور اسٹریٹجی بنا کر اسلام آباد پہنچا جائے گا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. تو حکومت پھر کیسے مقابلہ کرے گی؟ حکومت کو اور بھی بے شمار مسائل ہیں، اندرونی بیرونی ہر قسم کے مسائل ہیں. تو وہاں پر یہ بھی جب کنفرنٹ کرنا پڑے گا تو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں علی بھائی، اپوزیشن کا یہ آئینی جمہوری اور سیاسی حق ہے. جلسہ کریں، جلوس کریں، دھرنا دیں، لانگ مارچ کریں، شارٹ مارچ کریں، لیکن خواب دیکھنے پہ اور خواہشات پہ نہ پابندی اور نہ ٹیکس ہے. آپ نے دیکھا کہ آج 2 سال گزر گئے اس بات کو. کوئی مجھے پوائنٹ بتا دیں کہ جہاں پہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہو. کہنے کو ڈیلی شام کو 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مولا جاٹ کی بڑھ کے سنتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب کو دھرنے سے لے لیں، اس کے بعد چلیں ابھی آ جاتے ہیں. ریسنٹلی جب قانون سازی ہوئی ہے، مولانا صاحب کے لوگوں نے فلور پر کھڑے ہو کر، خود مولانا صاحب کے بھائی نے کیا کچھ نہیں کہا، اور نیشنل اسمبلی کے اندر تو باقاعدہ ان کے ساتھ گالی گلوچ ہوا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، ذات میں پولیٹیکل ورکر ہوں، جب آپ کے مقاصد اور ہوں، جب آپ کی خواہشات اور ہوں، جب آپ کی سوچ اور ہو، اور سب سے بڑھ کر بات یہ جسے وہ کہتے ہیں نا بھان موتی کا کنبا، وہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ایشو کیا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ایشو اگر تو آپ احتساب سے بچنے کے لیے
کرپشن سے بچنے کے لیے, لوٹ مار سے بچنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا حکومت تو بہت تھوڑی سی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو ریسٹ ایشور اس کے لیے ہم آپ کو پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر علی ممتاز صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان رائٹنگ مولانا صاحب کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم آئیں گے اور آ کر وہاں پر کسی قسم کا فس کریٹ نہیں کریں گے. اس کے باوجود انہوں نے بہت کچھ کیا, لیکن یہ واحد تحریک انصاف ہے یا ہماری حکومت ہے جنہوں نے کھانا بھی مولانا صاحب کو اور ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا, اور ایک بھی آدمی کو نہ گرفتار کیا گیا نہ کس پہ ٹارچر کیا گیا. لیٹس سی, گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے, لیکن میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا صرف آپ سن لیں, بار بار وہ کہتے کیا ہیں بھائی پبلک کے لیے ایشوز پہ مسائل ہیں, لیکن آپ ان کے لیے تو نکلنا ہی نہیں چاہتے. آپ تو اپنے مسائل کے لیے صرف مولانا کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا گھر جانا ہے. نہیں, یہ بات اس لیے میں اس حد تک یہ درست سمجھتا ہوں سارے مسائل کا, چونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان, پہلے تو ان کو ڈر تھا کہ عمران خان حکومت میں نہیں آنا چاہیے ان کو, اگر وہ آ گئے تو یہ جو ہم لوگوں نے تیری باری میری باری, تو لٹ لا میں لٹ لا کمیشن, وہ گولے والا, پاپڑ والا, کٹے والا, بھینس والا, دودھ والا, وہ لائسنس والا, جتنے بھی ہیں سارے دیکھیں نا, لائسنس والا. میں نے تو نہیں کہا, یہ جو ابھی رپورٹس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے نا, تو بجائے اس کے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ جواب دیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہ جماعتیں ہیں جو. ویسے یہ بسرا صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف اب اس قسم کی باتیں کرے گی نا تو اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ اب تو پی ٹی آئی کے اپنے, اس سے زیادہ بڑا کیا ہونا ہے کہ ابھی ہم نے اگلے حصے میں پروگرام کی بات کرنی بھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو خود جو ہے وہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے لائسنس دیا اور اس کے عوض پیسے لیے, کمیشن لیا, یعنی بھتہ لیا, رشوت لی. جب آپ اس پہ کوشچن کر دیا یا میں اس کا جواب دوں یا وقفے کے بعد آنا ہے؟ وقفے کے بعد, لیکن چونکہ ابھی آپ نے وہ پاپڑ والا اور کلفی والا اور کھوئے والا دکھایا, میں گزارش کرتا ہوں کہ خواہ پرائم منسٹر عمران خان خود کیوں نہ ہوں, جن کے اوپر الزام, یہ وہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ پہ الزام لگے گا تو آپ جہازوں پہ لوگوں کو بٹھا کر لندن بھیج دیں گے. یہی پاکستان کے اندر اگر آپ سب سے بڑا مسئلہ علی ممتاز یہاں پہ کرپشن ہے, جو نیچے سے لے کے اوپر تک ہے, جو مافیاز کی بات ہم کرتے ہیں, جو پرائم منسٹر کرتے ہیں, یہ وہ مافیاز ہیں جس کو چھیڑے آپ کہ جی ان کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اسپیسیفک کوسچن کیا, مجھے بتائیں تاریخ میں میاں شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ پیش ہونا پڑا تھا, نیب نے بلایا تھا. سر اس پر بات میں آئیے, آپ کہیں گے نا کہ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئے, عثمان بزدار صاحب اکیلے گئے. میں اور بات ایک فکرہ سن لیں, کیا عثمان بزدار صاحب جب پیش ہوئے ہیں تو کیا حکومت نے دنگا کیا, فساد کیا, جلسہ کیا, جلوس کیا, کیا کہا گیا؟ جائیں اپنا جواب دیں. اگر وہ مطمئن کر سکیں گے تو ٹھیک, ورنہ وہی ہوگا. ٹھیک ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کی طرف سے بسرا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بس آپ لوگ بڑھ کے ہی مارتے ہیں, اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں ہونا. وہی مولا جٹ تے دوری نہ تاڑیاں. ٹھیک ہے, ہم سے تو کچھ نہیں ہونا. تو یہ اپنے ڈیلیور کو بھی دیکھ لینا, آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے. 2 سال کا عرصہ تو آپ کو مل گیا ہے. اور مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی, یہ عوامی جماعتیں ہیں. عوام جب قرب میں ہو تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم اتنے اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ کی نالائکی کو دیکھ کر عوام کی جان چھوڑانے کا ایجنڈا تو ہمارے پاس موجود ہے نا. اور رہ گیا آپ نے کرپشن کی بات کی, تو یہ باتیں تو اچھی نہیں لگتی. اب تو کچھ چھینٹیں ادھر بھی آ گئی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو جانا پڑا ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی. آپ نے میاں نواز شریف کو چھوڑا ہوا ہے نا, وہ باہر چلے گئے ہیں. جس چیز کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ میرے خیال میں عوام کی جان چھڑانی اس حکومت سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اگر پچھلی دفعہ ہمارا ہاتھ ٹھیک نہیں ڈالا تو اس دفعہ انشاءاللہ اپوزیشن میں مل کر اس طرح ہاتھ ڈالیں گے کہ عوام کو. اچھا مفتی صاحب, اس دفعہ وعدہ کرنے والوں نے ہاتھ صحیح سے ملایا ہے یا کچا پکا کام تھا؟ نہیں, میں دیکھو نا, ہمارا جنڈا اور ایجنڈا تو الگ ہوتا ہے نا. ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ کام کرتے ہیں. ہمارا آپس میں اس طرح انضمام تو نہیں ہوا. دیکھیں وہ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں خاص کر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی میں, لیکن ہم ایک دوسرے کے مستقل مخالف نہیں ہے. ہمارا جو مورچہ ہے وہ مستقل مورچہ نہیں ہے. یہ عرض یہ شکر رنجی ہوتی ہے. یعنی کہ مفتی صاحب نیا وعدہ ہو گیا, پچھلا وعدہ پورا نہیں ہوا, جو ہمارا نظریہ نیا وعدہ ہو گیا مفتی صاحب پی ٹی آئی کے خلاف ہے. اور مفتی صاحب یہ وعدے کو لے کر کچھ سفروں کا احترام تو وعدے کو لے کر ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کی بار آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہاتھ ڈالا وہ پورا ڈالے گا انشاءاللہ. اچھا وعدہ نیا وعدہ ہوا ہے؟ دیکھو کوئی چیزیں آپ وقت سے پہلے اسباب تو نہیں کر سکتے نا, لیکن اس طرح تمام جماعت اس پہ تیار ہیں کہ
کہ پچھلی دفعہ جو غلطیاں ہوئی یا کمزوری ہوئی اسے سبق نہیں، لیکن نیا وعدہ ہوا ہے مفتی صاحب، نیا وعدہ ہو گیا مفتی صاحب کو جانے پر مجبور کر دیا. مفتی صاحب نیا وعدہ ہو گیا. دیکھیں علی، اس میں یس اور نو میں آپ چپٹے طور پر پوچھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. بتائی نہیں نیا وعدہ ہوا یا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں خوشخبری زیادہ ہے. نہیں لیکن وعدہ ہوا یا نہیں ہوا دوبارہ. میں کہتا ہوں یہ خوشخبری کا امکان زیادہ ہے. آپ آج اسی کو نوٹ کر لیں. چلیں یہ بتائیں، آپ نے یہ بتا دیا، پہلے والے وعدے کا بھی نہیں بتایا کہ پہلا وعدہ کس نے کیا تھا. یہ دوسری بار جو باتیں طے ہوئی ہیں اس کے اندر گواہ کون ہے؟ پہلے چودھری صاحبان تھے، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، اب کون ہے؟ علی اتنا سادہ نہیں بنو نا، آپ اتنے سادہ نہیں بنو کہ آپ کہتے ہیں گواہ. آپ ہی سادگی میں بتا دیں. آپ ادھر ہی رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو اس لیے جب حکومت نیائی صاحب کی بات آپ جی نیائی صاحب. دیکھیں جی، اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں ہر ایک اپنے نظریات ہیں، لیکن تمام پارٹی اس بات پہ متفق ہیں کہ اس حکومت سے جتنا جلدی چھٹکارا مل جائے عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ملک کے لیے اور ریاست کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. کیونکہ جس طرح معاشی طور پہ کہاں ہم کھڑے تھے، مطلب ہمارا گروتھ ریٹ 5.8 پہ تھا، مائنس میں چلے گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. کوئی حکومت کو پتہ ہی ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے. وہی آئی ایم ایف کی ٹیم ہے، وہ معیشت سنبھال کے بیٹھ کے، وہی حفیظ شیخ ہیں، وہی باقر صاحب جو اسٹیٹ بینک گورنر ہیں. آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ اس جو بجٹ بنایا ہے اس میں کوئی منتخب نمائندہ شامل نہیں تھا. تو ایسے میں پھر جو آئی ایم ایف کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ملک کو اور نچوڑا جائے، عوام پہ اور ٹیکس لگائے جائیں، اور اپنا جو قرض دیا ہے وہ ڈبل اور ٹرپل بنا کے اس کو واپس کیا جائے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت تو معاشی طور پہ ناکام ہو چکی ہے. کوئی دیکھو گندم کا حال دیکھو کہ گندم کا بھی سیزن ختم ہوا ہے، تو پھر سرپلس ہونی چاہیے تھی، اور ابھی سے یہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور آٹا کے ریٹ کہاں چلے گئے، چینی 100 سے اباب چلی گئی ہے، پیٹرول کا آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اب بھی عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور سڑکوں عوام کا ساتھ نہیں دیتے تو میرے خیال میں یہ ہم عوام جو ہے ہمیں کبھی معاف نہیں کری کہ عوام تو تیار ہے. کل مریم نواز صاحب آئے تو یقین کرو میں اثر کہتا ہوں کہ میں ایک پارٹی کا صدر ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیں. لوگ خود بخود لوگ نکلے سڑکوں پہ آئے، اور پھر وہاں پہنچا کر جب دیکھا کہ ماب آ رہا ہے تو پولیس سے پتھراؤ کر کے ان کو واپس کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کر لیں گے. جب ماب نکلے گا لاہور سے یا پشاور سے ادھر سے تو ان کے جیسے خود جی فرماتے ہیں کہ جی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں تو پھر کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی اور یہ چلتے بنیں گے. ٹھیک ہے نیائی صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے سر، ہم ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو جب بھی کچھ دیر پہلے ہم نے وزیر پنجاب وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بات ہم نے شروع کی تھی، اس پر ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے شوکت بسرا صاحب سے، نیائی صاحب سے اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے کے فوراً بعد فوری طور پر آپ کی طرف آتے ہیں بسرا صاحب، عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلس، ہمارے پیارے، ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر پنجاب، جو کہ صوبے میں رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے وہ چیف منسٹر ہیں. لیکن پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو اب انہوں نے کیا اس کی تو کیا ہی بات ہے. لائسنس دے دیا اور اس پر پوچھ گچھ ہو رہی ہے. علی ممتاز، میں پہلے تو ایک دو باتیں مفتی صاحب نے کہی تھیں اور وہ اشاروں کے نام میں بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے وعدے کیے گئے جن آپ ان کے اشاروں پہ تنقید نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو بھی اشاروں میں بات کرنی ہوگی، آپ پھر کھل کے بات نہیں کر پائیں گے. میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں اور میرے خیال میں کھل کے بات کرنی چاہیے. 2008 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا دور رہا، اور ہماری افواج پاکستان نے جتنی کمٹمنٹ شو کی اپنی آئین پاکستان کے ساتھ وہ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. ہاں ماضی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے غلطیاں کی اور اس کی وجہ سے وہ افواج پاکستان جو دنیا کی ہماری بہترین فوج ہے ان کی وجہ سے، خواہ وہ یحییٰ خان ہو، خواہ وہ ضیاء الحق ہو، خواہ مشرف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جتنے موقع فراہم کیے دونوں پارٹیوں نے، میں وہ اب اگر سیریل وائز آ جاؤں تو شاید مجبور ہو جاتے کہ ان کو ہٹانے کے لیے، لیکن اس کے بعد لیکن بیچ میں پاک فوج کی ڈسکشن میں بتاتا ہوں وہ بات کھل کر کریں نا کہ جی ہم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے جن کا ان کو بھی اختیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. مفتی صاحب ہو سکتا ہے وعدہ کرنے والے اور گواہ ایک ہی ہوں. سنیں میری نہیں بات علی بھائی، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور بار بار میں پھر سے یہ سمجھتا ہوں ہماری افواج پاکستان کے لیے دشمنی کافی ہے. آج ہماری افواج پاکستان جو ہیں
وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہی ہیں. ہمارا دشمن جو ہے وہ CIA ہے, وہ را ہے, وہ موساد ہے, کوئی ہم نے بخشنے کے لیے تیار نہیں. تو خدا را اگر ہم لوگ ایک پاکستان کو ایک سمت کی طرف لے کر جانے چاہ رہے ہیں, ہم اگر پاکستان کو بدلانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس میں جان بوجھ کر اس طرح گفتگو نہ کیا کریں. اچھا, دوسری بات آپ آگے عثمان بزدار. دیکھیں, میں آپ کو پھر پہلے یہ کہا تھا کہ یہی نیا پاکستان ہے, یہی نیا پاکستان ہے. یہی وہ کمٹمنٹ میں جس میں کہا گیا تھا کہ خواہ کوئی بھی ہو, کوئی سے مراد یہ نہیں چنا گیا. میں ذرا ٹیم سے کہہ دوں پلیز ذرا بسرا صاحب کے یہ جملے ذرا ریکارڈ سنبھال کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا ریکارڈ. میں دوبارہ کیونکہ پھر ابھی کچھ دن کے بعد جب کچھ اور چیزیں ہونی ہیں تو ہم نے کہنا آپ نے کہا تھا یہی ہے نیا پاکستان. صاحب سنیے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور ان کا میں سمجھتا ہوں جتنی جدوجہد اور اسٹرگل ہے وہ اس حوالے سے تھی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے. جب تک ہم لوگ کرپشن سے فری معاشرہ نہیں کھڑا کر سکتے اس وقت تک آگے نہیں چل سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے 2 سالوں کے اندر کیا ماضی کے اندر کبھی ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوئے؟ کیا پہلے چینی کی قیمتیں نہیں بڑھتی تھیں؟ کیا پہلے مافیاز بیہیو نہیں کرتے تھے؟ خود کمیٹیز بنائی, ان کو کمیشن بنایا, ان کو پبلک کیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہے. اب اسی طرح اگر سردار عثمان بزدار جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو طلب کیا ہے نیب نے, تو ہم نے تو نہیں یہ کوئی آنسو بہائے. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا, کیا جرت نیب کی کہ چیف منسٹر کو بلائے, اور ابھی جو کچھ ہوا. اچھا چلیں میں ذرا آسان کر دیتا ہوں. عثمان بزدار صاحب کیا پھنس گئے؟ مجھے فکرہ کہہ لینے دیں اس باتوں میں. یاد ہے کہ جب یہاں پہ بلایا جاتا تو روایت کیا تھی کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس کو گولڈ میڈل دینا چاہیے, ان کو کوئی پوچھے تو وہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں. وہ اس طرح جو سپریم کورٹ سے لے کر نیب تک پتہ نہیں کتنے واقعات, ججوں کی کیا ضرورت ہے, ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے, یہ یعنی کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے. اب آپ نے کہا وہ پھنس گئے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہر کسی نے جیسے آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا نا, یہاں پہ بھی ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا چاہیے اور دے گا. نیب نے بلایا ہے, اگر وہ نیب کو مطمئن کر سکیں گے تو یہ تو کوئی کر سکیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کر سکیں گے یہ میں اس کو اس کے لیے میری گزارش سن لیں. آپ نے کہا تھا نا ادھر ادھر دائیں بائیں اشاروں میں بات نہیں کرنی چاہیے, ڈائریکٹ کوسچن ڈائریکٹ آنسر پلیز. نہ آئیو ہوں نہ میرے پاس کیس ہے. اب کیس کس کے پاس ہے؟ نیب کے افسران کے پاس. اور علی بھائی آپ کو یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ کم از کم آپ کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے, کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ یہاں پر منسٹرز کو ان کے الزامات کی بنیاد پر عہدوں پہ ہٹا دیا گیا. اب وہ وہاں پر گئے ہیں, پیش ہوئے ہیں, وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کوئی چیز نہیں چھپ سکے گی. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بالکل نہ ججوں کو دھمکایا جائے گا, نہ نیب پہ حملہ کیا جائے گا, نہ گاڑیوں میں پتھر لائے جائیں گے, اور نہ ہی اس طرح مگرمچھ کے آنسو بہائے جائیں گے. مفتی صاحب کو رائے دیں. جی مفتی صاحب, یہ ابھی کہہ رہے تھے میں اشارے میں نہیں صاف بات کروں گا, تو اب اشاروں پہ تو آ گئے نا. میں صاف بات کی ہے, اگر میں آئیے ہوتا تو میں بتا بھی دیتا. شوکت بسرا صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیسے لٹا, مجھے رہبروں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. بسرا صاحب مفتی کرتے ہیں, ہم کہاں کر سکتے ہیں مفتی صاحب. بسرا صاحب پورے پنجاب میں کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے جو سیٹ پر بٹھا دیا جائے, اور کیا جب وہ گلٹی ہوں گے تو آپ سے وزارت اولیاء سے ہٹائیں گے یا نہیں ہٹائیں گے؟ یہاں تو آپ ذرا سچ بولو نا, کوئی آدمی آپ کو ایماندار نہیں تھا. اچھا آپ مجھے بتائیے مفتی صاحب, ایک مثال آپ نے دی تو سن لیں. علیم خان صاحب پہ الزام لگا, کسی نے نہیں ان کو کہا, وہ مستعفی ہونے کے بعد انہوں نے کیس کو فیس کیا. یہ چیز سبطین خان صاحب, سبطین خان صاحب اور علیم خان صاحب نے دونوں نے یہ کیا, اپنی وزارتیں انہوں نے چھوڑ دیں, تو عثمان بزدار صاحب کو بھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے. متاثر فرق تھا یہ تھا کہ دونوں اریسٹ ہوئے تھے. نہیں فرق تھا, دونوں اریسٹ ہوئے تھے. اریسٹ ہونے کے بعد وہ اپنے کو بے گناہ ثابت کیا ان لوگوں نے, اور آج درمیان میں آ گئے کہ فلان جگہ وزیر اعظم نے چھوڑ دیا, الزام لگا, انہوں نے آفس چھوڑ دیا. اب یہ آفس کیوں نہیں چھوڑ رہے, ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ غوث خان نیائی صاحب, آپ کی نظر میں کیا عثمان بزدار صاحب از ہی گلٹی؟ نہیں بالکل اس پہ الزام ہے. تو اس کو جو خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی جب کسی پہ الزام لگ جائے تو استعفا دینا چاہیے, تو شیخ رشید صاحب کے متعلق بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا, یا پھر کتنے سینکڑوں حادثات ہو گئے. اگر عثمان بزدار صاحب کے کیس ہے تو پھر کو ڈیزائن دینا چاہیے. یہ مثال دیتے نا علیم خان کی اور سبطین خان کی, ٹھیک ہے پہ انہوں نے ڈیزائن دیا تاکہ ان پہ کیس تو ختم نہیں ہو, ان کو بیل کہا کہ تو پھر ان کو دوبارہ دے دی گئی ہے. تو یہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے ان کا الگ الگ سارے بٹر ہے, اور انہوں نے
یہ پہلے فرمایا کہ جو مسلم لیگ نون کی حملے کرتی ہے سپریم کورٹ پہ اور نیب کورٹ پہ. میرے بھائی جب آپ نے دھرنے دیے تھے, آپ نے سپریم کورٹ پہ کپڑے لٹکائے تھے, آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اور اس وقت کی آڈیو کال جو موجودہ صدر علی صاحب اور عمران خان کی ریکارڈر ہے, وہ اپنا خالد صاحب آپ ان کو متاثر کو سنوا دینا ذرا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے کہ حملہ کیا ہے تو اس پہ پریشر پڑے گا. تو میرے بھائی آپ اپنے گریبان پہلے جھانکیں, ہمیں پانا دینے سے پہلے یہ جو اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں. اور اگر آپ ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ختم کرنے آئے تھے, تو کرپشن میں تو پاکستان کی جو فروری میں رینکنگ تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, اس میں تو 3 جگہ پاکستان اور نیچے چلا گیا ہے. تو کہاں کی کرپشن؟ اور جس پہ کرپشن کا چینی اور چواٹا چور ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, کیا ان کی خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ رپورٹ پبلک کریں اسے آپ بڑی ذمہ ہو گئے اور بڑا پیریڈر لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو رپورٹ شائع کر دی, اس سے پہلے کبھی شاعری ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ جس پہ الزام ہے پیٹرول کا, جس پہ الزام پیٹرول کرائسس کا جس پہ الزام ہے, پیٹرول کی نایابی کی کورونا کے دیشوں میں پاکستان ان کو آپ نے بالکل صحیح ہے. بسرا صاحب, علی بھائی بسرا صاحب, اب یہ دیکھیں ایک بڑا بنیادی مورل گراؤنڈز پہ عثمان بزدار صاحب پہ الزام ہے, ہی شوڈ سٹیپ ڈاؤن کہ تاکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, اور پھر اس کے بعد اگر وہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ وہ انوسنٹ ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے نہیں کچھ کیا ہے, تو پھر اپنی پوزیشن دوبارہ سنبھال. علی بھائی آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جن کے متعلق تو ویسے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے, وہ کرپشن ہو یا گورننس ہو, اس کے اوپر کم از کم ان سے تو نہ پوچھیں. میں نے تو آپ سے سوال پوچھا, ہاں ان سے نہ پوچھیں, مورل گراؤنڈ والی بات میں نے آپ سے پوچھی. ہاں میں سے پوچھیں, ان سے نہ رائے لیں. ان سے تو میں نے پوچھا ہے کہ اسی گلٹی اور ناٹ, میں نے آپ سے کہا مورل گراؤنڈز پہ بتا دیں. نیاز صاحب ایک منٹ, نیاز صاحب بولا نہیں, آپ درمیان میں نہ بولیں. آپ نیاز صاحب سے یہ پوچھیں, طریقہ کار پوچھیں کہ کس طرح کمیشن کھاتے ہیں, کس طرح پیسہ کٹا کرتے ہیں. نہیں, بات کو آپ دوسری طرف لے کر نہ جائیں, جو سوال آپ سے ڈائریکٹ پوچھا ہے اس کے ڈائریکٹ آنسر دے دیں. دیکھیں میرا اپنا موقف یہ ہے کہ الزام آپ پہ بھی علی بھائی لگ سکتا ہے, میرے پہ بھی لگ سکتا ہے, کسی پہ بھی لگ سکتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ پہ الزام لگا, آپ نے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, پہلا ہی نوٹس آیا, پہلے نوٹس پہ آپ نے جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہاں پہ ابھی کیا ہوا, جن پہ الزام لگے ہیں سر, آپ نے مجھ سے پوچھا اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں گا تو میں کہوں گا جی اگر میرے پر الزام لگا ٹھیک ہے آپ اپنی انکوائری کر لیں, تسلی کر لیں, تاکہ کل کو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ جی آپ اس پر انفلوئنس ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے وہ آفس ہولڈ کیا ہوا تھا. علی بھائی سن لیں, یہاں پر کیا ہوا, ریسنٹ مثال لے لیتے ہیں نا, تمام کے تمام لوگ جن کو نیب نے بلایا سب نے پیریس لے لی. کیا سردار عثمان, ان کے میں لیڈرز کے نام لے دیتا ہوں آپ کو, شہباز شریف صاحب سمیت سب کے. اب عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا, وہ وہاں پیش ہوئے ہیں پہلی ڈیٹ پہ, اب 18 کو انہوں نے دوبارہ بلایا ہے. تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم وہ جو رپورٹ ہے وہ تو آنے دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مطمئن کر سکیں گے تو ٹھیک, نہیں کر سکیں گے تو کیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. بس صاحب we've got to close the program, ہمیں پروگرام کو جی ختم کرنا ہے, کلوز کرنا ہے. جی مفتی صاحب ایک جملے میں پلیز. نہیں, ایک جملہ یہ ہے کہ یہ تو چوری کے خلاف مہم کی بنیاد پر جیت کر آئے ہیں نا. اگر یہ آئے ہیں یہاں تو بہت زیادہ ایمانداری ہونی چاہیے تھے نا, تو جہاں ایمانداری ہونی چاہیے تھے وہاں اگر ایسی بات آتی ہے تو ان کو آفس چھوڑ دینا چاہیے. بالکل صحیح. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے میں جوائن کیا ہے. سینیٹر غوث خان نیاز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور شوکت بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.